السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے ایک بات چھوڑی تھی آپ نیکسٹ ویڈیو کے لیے کہ G7 ممالک کا جو ہے وہ اجلاس ہونے والا ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے وہ انڈیا نے بھی شرکت کرنی ہے، اور یہ بیسیکلی تو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے، لیکن اس میں جو بائیڈن صاحب کی بھی شرکت جو ہے متوقع ہے۔ متوقع کیا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہے کہ وہ بھی آئیں گے، کیونکہ اس میں جو ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ چین اسپیشلی جو ہے وہ ڈسکس ہونے والا ہے۔ تو یہ G7 جو ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ G7 جو ہے کچھ خاص 7 ممالک کو لے کر کے بنایا گیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ وہ 7 ممالک ہیں جو امیر ترین، دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں، جبکہ میرا اپنا نہیں خیال ہے، لیکن بہرحال یہ بھائی مغرب ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال یہ کہ اس میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انڈیا کا وفد جو ہے اس نے بھی شرکت کرنی تھی، اور یہ اجلاس ہو رہا تھا برطانیہ میں۔ تو وہاں پہ پہنچ کے جو ہے جو انڈیا کے جو وفد ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا، تو جیسا کہ وہاں کا رول ہے، وہاں کا انہوں نے جو بھی رول بنایا ہوئے نے کہ جو بھی وہاں پہ پہنچے گا اس کا ایئرپورٹ پہ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا۔ تو اس میں جو ہے وہ جو انڈیا کا وفد تھا اس کا تک مطلب جتنے بھی لوگ تھے 5 6 7 جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کا کرونا ٹیسٹ، تو جس میں جو ہے ان کے جو وزیر خارجہ تھے انڈیا کے جے شنکر وہ بھی تھے۔ تو اینی وے ہوا یہ کہ ان لوگوں میں سے جو ان کی ایک ٹیم تھی ان میں سے 2 لوگوں کا جو ہے وہ کرونا پازیٹیو آ گیا، یعنی کرونا ٹیسٹ ہوا، اس میں وہ لوگ جو پازیٹیو ان کا رزلٹ آیا ہے۔ تو پازیٹیو آنے کی وجہ سے جو ہے ان کو تو فوری طور پہ جو ہے وہ کوارنٹائن کر دیا، نہ صرف ان کو کوارنٹائن کیا بلکہ ان کو تو خیر آئسولیشن میں ڈال دیا، اور جو دوسرے ممبران ہیں جس میں ان کے جے شنکر بھی شامل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کوارنٹائن کر دیا۔ تو اس اجلاس میں جو مین ایجنڈا تھا وہ 3 ملکوں کو ڈسکس کرنا تھا، جس میں سے روس ہے اور آپ کا جو ہے وہ چائنا ہے، اور اس میں سے پاکستان بھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان بھی، کیونکہ روس اور چائنا کی جب بات آتی ہے تو پاکستان کی بات بھی ضرور آتی ہے، کیونکہ یہ ان تینوں کا ہی گٹھ جوڑ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اینی وے، تو اس میں ایک اور معاملہ بھی ڈسکس ہونا تھا، اور وہ تھا موسمیاتی تبدیلی کا۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا تو خیر کیا معاملہ ڈسکس ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی جو انہوں نے بات کرنی تھی، کیونکہ جو بائیڈن صاحب بھی جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے، تو میرے اپنے حساب سے بیسیکلی جو انہوں نے ڈسکس کرنا ہے وہ کہ چائنا کو کیسے انکاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ چائنا ان کے لیے بہت بڑی مصیبت بنتا چلا جا رہا ہے، اکنامکلی وہ بہت ہی بڑی پاور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اب کس طریقے سے جو ہے وہ چائنا کو ملک کی سب سے بڑی اکنامک پاور بننے سے روکیں، بلکہ ملک اپنا دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور بننے کی سے روکیں، اور بلکہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے یہ چائنا۔ تو امریکہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے ظاہر بات ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے جو ہے چائنا امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا چودھری ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اس کی چوتراہٹ جو ہے وہ اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے چائنا سے، تو وہ اس کی کوشش یہی ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے چائنا کو روکا جائے، اور اس کی جو بھی ترقیاں ہیں جو بھی کچھ ہے اس کو روکا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، یہ اور سنا یہی ہے کہ اس میں یہی سب کچھ ڈسکس ہونا ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا۔ اچھا، اب ہمارے ملک کی خبر یہ ہے کہ کل کی بات ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ورچولی خطاب کیا ہے ان سب لوگوں کے ساتھ میں جو پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر ہیں، ان کے ساتھ میں جو ایک ورچولی ایک میٹنگ کی ہے، کانفرنس کی ہے، میٹنگ کی ہے، اور ان کو جو ہے بہت سخت الفاظوں میں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بریفنگ کی تھی، یہ کہہ لیں، ایسا کہہ لیں۔ تو
انہوں نے بڑے سخت الفاظ یوز کیے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں بھی تھے۔ ویسے ان کا غصہ تو اپنی جگہ پہ بالکل جائز ہے، اس میں تو میں بالکل یہی کہوں گا کہ جو بھی کچھ ان کے جذبات ہیں وہی جذبات جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے بھی ہیں۔ کیوں؟ لیکن ہمارے جو خان صاحب ہیں ان کو جو ہے نا وہ ایک طرح سے جتنے بھی مافیاز اور کارٹل ہیں ان سب سے جو ہے وہ پنگا لینے کا جو ہے نا بہت زیادہ شوق ہے کہہ لیں۔ لیکن یہ کہ شوق بھی صحیح ہے، غلط بات بھی نہیں ہے، کیونکہ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے دنوں میں جو ہے یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیزیں پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہیں وہ 2 ڈھائی سال کے اندر کیسے یا 4 5 سال کے اندر کیسے جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی سفارت خانوں میں جو سفیر بیٹھے ہیں یا وہاں کے جو عملے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ پاکستانیوں کو کے ساتھ میں جو ہے ان کے رویے اچھے نہیں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بہت سی پرائم منسٹر کو بے شمار شکایتیں موصول ہوتی ہیں لوگوں کی، خاص طور پہ جو عرب ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ہمارے، تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں، ان کے کام نہیں ہوتے ہیں، بس ان کو جو ہے وہی رویہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو بقول عمران خان صاحب کے کہ جو انگریزوں کے نوآبادیاتی نظام میں جو ہے وہ جو طریقہ رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ غریبوں کو جو ہے بالکل پیر کی جوتی سمجھا ہوا تھا، ان سے کوئی صحیح سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب یہ چیز نہیں چلے گی اور آپ کو ان کو اچھی طرح سے ڈیل کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ہے سعودی عرب اور یو اے ای سے جو ہے بہت زیادہ شکایتیں آئی ہیں، کیونکہ ہمارے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے ہی جو ہے یہی لوگ جو ہیں ہمارا بیرون ملک سے جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنس آتا ہے اور پاکستان جو ہے اس سے چلتا ہے، تو انہی کا ہی اگر ہم انہیں خیال کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے نقصان تو الٹیمیٹلی پاکستان کو ہی ہونا ہے۔ اس لیے ان کی سخت ہدایات یہ پہلے بھی تھی کہ خاص طور پہ سعودی عرب کے کہ جناب آپ جو ہیں وہ خیال کریں اپنے پاکستانیوں کا، ان کی جو بھی تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ اور اب جو لوگ سعودی عرب کو جانتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ اب ایک مزدور آدمی جو ہے چھٹی کر کے جاتا ہے تو اس کی مزدوری بھی ماری جاتی ہے اور اس کی جو ٹرانسپورٹیشن میں خرچہ ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ لگتا ہے، لیکن جب وہ وہاں ایمبیسی میں پہنچتا ہے تو اس کو یہ جواب آتا ہے کہ جناب صاحب نہیں ہے، یا آپ کا کام نہیں ہو سکتا، یا فلاں فلاں جو بھی کچھ ہے اس کا کام نہیں ہوتا، تو بیچارہ پھر واپس آ جاتا ہے، پھر تھوڑے دن بعد پھر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے بہت زیادہ پریشان تھے، اور وزیر اعظم کو سٹیزن پورٹل پہ بھی بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھی، اور انہوں نے کچھ خاص لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ تعینات بھی کیا ہوا تھا کہ وہ بھی اپنا فیڈ بیک دیتے رہے، تو جو ان لوگوں کا فیڈ بیک ملتا تھا پرائم منسٹر صاحب کو وہی چیز جو پورٹل سٹیزن پورٹل پہ بھی جو شکایتیں آتی تھی، تو انہوں نے جو ہے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور کیا کہتے ہیں انہوں نے سفیروں کو جو ہے نا بہت سخت ڈانٹ سنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب میں نے یہ کہا کہ وہ پنگا یوں لیا انہوں نے کیونکہ یہ بھی ایک کارٹل ہے، اتنے زیادہ ملکوں میں پاکستانی سفیر ہیں اور انہی کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیسیکلی سب کچھ اس حساب سے ہے کہ اگر پاکستان کی عزت ان کے ہاتھ میں، اگر پاکستان کی حکومت کی عزت ان کے ہاتھ میں، اگر یہ پاکستان مطلب عمران خان صاحب کوئی آرڈر دیتے ہیں وہ وہاں پہ پورا نہیں کرتے ہیں تو نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو یہی کہا جائے گا جی پاکستان کی حکومت ایسے ہی ہے، خراب ہے، تو نقصان حکومت کو ہے۔ تو یہ ابھی انہوں نے اجلاس میں جیسے عمران خان صاحب نے ان کو سختی سے جو ہے وہ پیش آئے ہیں اور بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، تو اگر اس کے بدلے میں یہ اس طرح سے کریں کہ جی ان کے آرڈر ہی نہ مانیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے پاکستان کو اور پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ اس طرح سے ہو۔ باقی میری تو دعا یہی ہے کہ یہ ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بات سمجھ جائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے تھرو جو ہے بیرونی سرمایہ کاری آ سکتی ہے اگر یہ پراپرلی جو ہے سفارت کاری کریں اور لابنگ کریں، کیونکہ اگر بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے تو پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر پاکستانی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اگر ان کو ان کی شکایات جو ہیں ان کا ازالہ نہیں کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوں گے، وہ کم پیسے کمائیں گے، پاکستان کو کم ریمیٹنس ملے گا، یہ بہت ساری باتیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا میں پاکستانی سفیروں سے کہا ہے کہ ان کا جو پاکستان کے ساتھ میں خراب رویہ ہے، پاکستانیوں کے ساتھ میں جو خراب رویہ ہے
اس پہ وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح انگریزوں کا نوآبادیاتی نظام تو چل سکتا ہے، لیکن موجودہ دور میں اپنے یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیگر مصروفیات کی وجہ سے میں اس طرف اتنی توجہ نہیں دے سکا تھا جتنی مجھے دینی چاہیے تھی، لہٰذا لیکن اب جو ہے وہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد کئی بار جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی اصلاحات کے لیے جو ہے وہ سفیروں کو جو ہے وہ ہدایات دیں اور ان کو بتایا کہ کیا کیا کرنا چاہیے ان کو، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک شکایت پڑھ کے بھی بتائی تھی اپنے اس ایڈریس میں کہ کویت سے ان کو ایک شکایت ملی تھی کہ کوئی پاکستانی تھے، وہ کویتی سفارت خانے میں گئے تو وہاں پہ کوئی کام تھا، تو کویتی پاکستان کے جو سفارت کار تھے اس سے انہوں نے اس پاکستانی کو غیر قانونی کام کرنے کے لیے کہا کہ اتنے کویتی دینار لگیں گے اور ہم آپ کا یہ کام پیپر بن جائیں گے، جو بھی پیپر ہوں گے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ پیپر کہاں بنیں گے، تو انہوں نے کہا جناب وہ پیپر نادرا سے پاکستان سے بن کر آئیں گے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کتنی غلط بات ہے کہ ایک تو غلط کام کرنے کی بات کر رہے ہیں، اوپر سے پاکستان کی بات کریں گے جہاں پاکستان سے بن کے آئیں گے۔ تو اس طرح کی جو شکایات ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو ملی ہیں، وہ بہت ناراض ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور باقی یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات اچھے کر دے، پاکستان کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ دیندار اور ایماندار بنا دے۔ تو باقی اللہ مالک ہے، لہٰذا یہ ویڈیو میری کافی لمبی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔